خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تحاجون، تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما، حالانکہ نہیں، انزلت، اتاری گئی، التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل، الا، مگر، من بعدہ، اس کے بعد، افلا، کیا بھلا نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے، ہاں انتم، ہاں تم، ہاؤلائی، وہ لوگ ہو، حاججتم، بحثیں کی تم نے، فیما، اس معاملے میں جو، لکم، تمہارے لیے ہے، بہی، ساتھ اس کے، علم، علم، فلما، تو کیوں، تحاجون، تم جھگڑتے ہو، فیما، اس معاملے میں جو، لیسا، نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، بہی، اس کا، علم، کوئی علم، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں تم جانتے، ما کانا، نہ تھے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، یہودین، یہودی، ولا نصرانین، اور نہ عیسائی، ولیکن، لیکن، کانا، تھے، حنیفن، یکسو، مسلمن، مسلمان، فرمانبردار، وما، اور نہ، کانا، تھے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، انا، بے شک، اولا، قریب ترین، الناسی، لوگوں میں سے، بِإبراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، للذین، البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی اس کی، وہذا، اور یہ، النبی، نبی، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، واللہ، اور اللہ، ولی، دوست ہے، المؤمنین، مومنوں کا، ودت، چاہتا ہے، طائفۃ، ایک گروہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو، کاش، یضلونکم، وہ گمراہ کر سکیں تم کو، وما، حالانکہ نہیں، یضلون، وہ گمراہ کرتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو، وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے،
یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، وانتم، حالانکہ تم، تشہدون، تم گواہ ہو، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تلبسون، تم ملاتے ہو، الحق، حق کو، بالباطل، ساتھ باطل کے، وتکتمون، اور تم چھپاتے ہو، الحق، حق کو، وانتم، اور تم، تعلمون، تم جانتے ہو، وقالت، اور کہا، طائفۃ، ایک گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمنو، ایمان لاؤ، بالذی، ساتھ اس چیز کے جو، انزل، نازل کی گئی، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں، یعنی صبح کے وقت، وکفروا، اور کفر کرو، آخرہ، اس کے آخری حصے میں، پچھلے پہر، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، لوٹ آئیں، ولا، اور نہ، تؤمنو، تم ایمان لاؤ، الا، مگر، لمن، واسطے اس کے جو، تبع، پیروی کرے، دینکم، تمہارے دین کی، قل، کہہ دیجئے، ان الہدا، بے شک ہدایت، ہد اللہ، ہدایت اللہ کی ہے، ان کہ، یؤتا، دیا جائے، احد، کوئی ایک، مثلا، مانند، ما، جو، اوتی تم، دیے گئے ہو تم، او، یا، یحاجوکم، وہ جھگڑا کریں تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، قل، کہہ دیجئے، ان الفضل، بے شک فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، وہ دیتا ہے اس کو، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ تفسیر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا جھگڑا کیا تھا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے، یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ تینوں ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، اور اپنی اپنی بدعات اور اپنی اپنی گمراہیوں کی سند ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، جیسے وہ آباء و اجداد کی تقلید کی بات ہے نا، تو اپنے اعمال کو، اپنے طریقوں کو وہ کیا سمجھ کے کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی۔ فرمایا، اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تھی تورات اور انجیل،
الا من بعدہ، مگر اس کے بعد، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتاری گئی تھی، تو پھر تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ تورات اور انجیل کی یا ابراہیم علیہ السلام کی؟ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی تمہاری یہ یہودیت اور یہ نصرانیت بہرحال تورات اور انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں سے بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ اب ایک معمولی عقل کا انسان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس دین پر تھے وہ یہودیت اور نصرانیت نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ اور چیز تھی۔ اس لیے تمہارا یہ خیال کہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے یہودی یا عیسائی ہونا ضروری ہے، یہ کچھ درست نہیں۔ ہاں انتم، ہاں تم، ہاؤلائی، تم وہ لوگ ہو، حاجج تم نے بحثیں کی، تم نے جھگڑا کیا۔ حاجج تم کا لفظ حجت سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے حجت بازی کرنا، بحث کرنا۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے حجتیں کی، فیما، اس معاملے میں جو، لکم بہی علم، جس کا تمہارے پاس علم تھا، فلم تحاجون، تو کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، کیوں تم بحث کرتے ہو، فیما لیس لکم بہی علم، جس معاملے کا تمہارے پاس علم نہ تھا، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم علم نہیں رکھتے ہو۔ یعنی بعض ایسی باتوں میں تو تمہیں جھگڑا کرنے کا حق کسی حد تک ہو سکتا ہے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ پیشن گوئیاں جو تورات اور انجیل میں ہیں۔ لیکن جن باتوں کا تمہیں علم نہیں، ان کے متعلق جھگڑا کرنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ تم میں سے ان دونوں فرقوں نے نہ تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ تم ان کے قریب رہے ہو، اور نہ ان کی تعلیمات سے آگاہ ہوئے ہو، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیونکہ ان کا جھگڑا یہ تھا کہ یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، حالانکہ اللہ نے نہ کوئی یہودیت اتاری ہے نہ نصرانیت اتاری، اللہ نے تو بس دین اسلام ہی اتارا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ نام تو لوگوں نے بعد میں رکھے ہیں، جیسے آج کل ہم نے کئی نام رکھ لیے، اور پھر خود نام رکھ کے حضرت ابراہیم کے اوپر بھی وہی نام لگاتے تھے، وہ بھی یہی تھے۔ فرمایا یہ تم کیسی بات کرتے ہو، وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، وہ تو تورات کے نزول سے 1000 سال پہلے اور انجیل کے نزول سے 2000 سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے یہ درست نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، ولکن کان، پھر وہ کیا تھے؟ وہ تھے حنیف مسلمہ، یکسو مسلمان۔ یکسو مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ ایک ٹریک پر چلنے والے، فوکسڈ، توحید پر قائم، صرف اللہ ہی کے بن کر رہنے والے۔ حنیف حنفہ سے ہے جو جنفہ کی ضد ہے، سارے باطل طریقوں کو چھوڑ کر صرف ایک صراط مستقیم پہ جم جانا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، وہ کیا تھے؟ حنیف مسلمہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر لوگ، وہ کون تھے؟ للذین اتبعوہ، البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی پیروی کی، جنہوں نے آپ کو فالو کیا۔
تم کہاں سے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہو جبکہ تم ان کے طریقے پر بھی نہیں ہو؟ ان کے قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے طریقے پر تھے. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی. کون نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا، مددگار ہے، کارساز ہے، حمایتی ہے ایمان والوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی ولاة من النبیین وان ولی منہم ابی و خلیل ربی عز وجل. ترجمہ ہے، ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. اولا کا لفظ واو لام یہ سے ہے، زیادہ لائق، زیادہ مستحق، زیادہ قریب. ان اول الناس، لوگوں میں سے زیادہ مستحق، زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے کون ہیں؟ جو ان کے طریقے پر ہیں. اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یہ درست نہیں، کیونکہ تم ان کے طریقے پر ہی نہیں ہو. پھر فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے. ود یود، ود سے ہے، واو دال دال. کیا چاہتا ہے؟ لو یضلونکم، کاش وہ بھٹکا دیں تم کو، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں. کس سے؟ دین اسلام سے. وما یضلون، اور نہیں وہ بھٹکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے. یہاں طائفہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. طائفہ گروہ کے لیے ہوتا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ ایک شخص سے لے کر 1000 تک کا گروہ طائفہ ہوتا ہے. یعنی اس گروہ میں کتنے لوگ ہوں؟ 1 سے لے کر 1000 تک. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی جب یہود نے یہ چاہا کہ انہیں اسلام سے ہٹا کر اپنے دین کی طرف راغب کر لیں. ابتدا سے ہی یہود کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، اور اس میں وہ طرح طرح کے حربے بھی استعمال کرتے رہے ہیں. آگے کچھ کا ذکر بھی آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو خبردار کر رہے ہیں کہ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے مختلف حربوں اور طریقوں سے. لیکن ایسا کر کے وہ دراصل خود کو ہی نقصان دے رہے ہیں. اس کی زد خود ان کے اپنے اوپر ہی پڑ رہی ہے اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں. سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا آیت نمبر 109 میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کاش تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، کاش تم کو لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کافر بنا کر. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیوں چاہتے ہیں وہ ایسا؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے نفسوں کے حسد کی وجہ سے. انہیں مسلمانوں سے حسد ہے کہ ان کے پاس ایسی کتاب اور ایسا پیغمبر کیوں ہے. ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے نا، تو اس لیے یہود و نصارہ مسلمانوں کی اس نعمت پر ان سے حسد رکھتے ہیں. حسد میں پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کہ دوسرے کی نعمت اس سے چھین لی جائے. تو مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کا دین چھین لیا جائے، مسلمان اس دین پر قائم نہ رہیں، اور دن رات وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور ہم ہے کہ ان کے جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اب سچا ایمان جو باقی نہیں رہا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو. کون سی آیات کا انکار کرتے تھے؟ جو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں نازل ہوئی تھی.
جو آپ کے نبی ہونے کے بارے میں نازل کی گئی تھی. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو سے مراد کیا ہے یہاں؟ تم قائل ہو، تم سمجھتے ہو اس بات کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ان آیات کا ہی انکار کر رہے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں نازل ہوئی، جو آپ کی بشارت دیے ہوئے ہیں. پھر سمجھایا گیا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل سے، وتکتمون الحق، اور تم چھپا جاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. سورۃ البقرہ کی آیت 42 میں بھی آپ یہی مضمون پڑھ چکے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو. تو یہاں دوبارہ یہود کے 2 جرائم کی نشاندہی کی جا رہی ہے. پہلا جرم حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کر دینا، ملا جلا دینا، ایسے بلینڈ کر دینا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. دوسرا جرم حق کو چھپانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات تورات میں موجود تھیں انہیں لوگوں سے انہوں نے چھپا دیا تاکہ آپ کی صداقت کہیں ظاہر نہ ہو جائے. وقالت طائفۃ، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اب یہاں ان کے ایک اور حربے یا ہتھ کنڈے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے تھا. پیچھے کہا گیا نا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ کیا چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، تمہیں گمراہ کر دے. اس کے لیے انہوں نے ایک چال چلی، وہ کیا تھی؟ وقالت طائفۃ، کہنے لگا ایک گروہ، کس کا؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. کیا کرو؟ آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر، انزلہ، جو نازل کی گئی ہے، علی الذین آمنو، اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں. کیا چیز نازل کی گئی تھی؟ قرآن پاک. وجہ النہاری، صبح کے وقت، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، دن کے چہرے کے وقت یعنی صبح سویرے. وکفروا آخرہ، اور کفر کر دو اس کا اس کے آخری حصے میں یعنی شام کو. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ بھی لوٹ آئیں. کیا تھی چال ان کی؟ کہ انہوں نے اپنے میں سے چند لوگوں کو تیار کیا کہ تم ایسے کرو کہ تم جا کر صبح صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہم نے اسلام کو دیکھ لیا ہے اور ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے، تو آپ اپنا کلام دکھائیے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں کچھ پڑھ کے سنائیے. ہاں اچھا، اور پھر کیا کرنا؟ دن گزر جائے، کچھ وقت گزر جائے تو کہنا وہ ہم نے پڑھ کے تو دیکھا ہے پر ہمیں تو کچھ درست نہیں لگتا، یہ کوئی الہامی کتاب نہیں لگتی. اور پھر تم کہنا کہ ہمیں تو اس میں سے کچھ نہیں ملا اس لیے ہم کافر ہو رہے ہیں. تمہاری اس چال سے کیا ہوگا؟ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی بدک جائیں گے، وہ کہیں گے اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں. تو انہوں نے یہ چال چلی مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے. اب دیکھیں کہ جب انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے تو پھر اس کا ذہن کس کس طریقے سے کام کرتا ہے. ایسی حرکت وہی کرتا ہے جس کے دل میں نہ خدا کا خوف ہو، نہ مرنے کا خوف ہو، اور نہ کہیں حساب کتاب کا خوف ہو. اور وہ یہ چال کیوں چل رہے تھے؟ اس لیے کہ سارے اہل عرب جانتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ بڑے عالم لوگ ہیں، یہ بہت سمجھدار ہیں، یہ وحی کو بھی پہچانتے ہیں، یہ نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اس لیے جو بات یہ کہیں گے وہ بات سچ ہی ہوگی. تو انہوں نے اپنی اس پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اس طریقے پر حق سے پھیرنے کی کوشش کی. یعنی جب کچھ یہود اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد مرتد ہوں گے تو اس کا اثر لازمی طور پر مسلمانوں پہ پڑے گا، اور نیو مسلمز پہ خصوصی طور پر جن کا ابھی ایمان کچا ہے. تو لوگ بددل ہو کر واپس پلٹ آئیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان کی اس چال کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوا. ایک شخص ایسا نہیں تھا جو اس وجہ سے اسلام سے پھرے. ان کی یہ چال انہی پہ اللہ نے پلٹ دی.
اور لوگوں کو ان کی حرکتیں سمجھ میں آنے لگ گئیں. ولا تؤمنو، اور نہ تم ایمان لاؤ. اور کیا کہتے تھے مسلمانوں کے خلاف؟ اور نہ تم ایمان لاؤ، الا مگر، لمن تبع دینکم، واسطے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے. حق کو انہوں نے ایک گروہی چیز بنا لیا تھا کہ حق صرف ہمارے گروہ کے اندر ہے، ہمارے ہی پاس ہے، اسے ایک اصولی چیز نہیں چھوڑا. اور پھر اپنے گروہ سے باہر اور اپنی جماعت سے باہر کسی دوسرے کا فضل اور کمال ان کو نظر نہ آیا. ان کے نزدیک حق کیا تھا؟ حق کی پہچان کیا تھی؟ کہ حق صرف وہ ہے جو ہمارے علماء بتاتے ہیں یا ہمارے گروہ کے لوگوں کے اندر ہے. اگر ہمارے مسلک یا ہمارے فرقے یا ہمارے گروہ سے باہر کوئی کتنا بھی بڑا صاحب علم ہے، اگر وہ کچھ بتاتا ہے تو اس کی بات مانے جانے کے لائق نہیں. اس لیے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہودیت کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو نہ مانو. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ تم مانو مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے. جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 120 میں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی کرو. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اس کے بعد میں کیا تھا؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. یہاں بھی یہی فرمایا، قل ان الھدی ھدی اللہ. کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے. ہدایت نہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے یا قبضے میں، نہ کسی گروہ کے قبضے میں ہے. ہدایت کا سورس، ہدایت کا ذریعہ تو اللہ کی ذات ہے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے. بسا اوقات مسلمانوں کے بھی بعض فرقے بعض کو گمراہ کہتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو یہی تاکید کرتے ہیں کہ تم نے اگر دین سیکھنا ہے تو صرف اپنے مسلک یا اپنے گروہ کے عالم کے پاس جاؤ یا اسی کے مدرسہ میں جاؤ، دوسرے میں نہیں جانا ورنہ وہ تم کو گمراہ کر دیں گے. ایسا کیوں کہتے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہدایت کو صرف اپنے گروہ کے اندر ہی سمجھتے ہیں کہ ہدایت صرف یہاں، اور جو اس لکیر کے باہر ہے وہ سب گمراہ ہے. تو کیا ہدایت کا تعلق کسی ایک خاص گروہ سے ہے؟ یعنی مسلمانوں کے اندر جتنے بھی گروہ بندیاں ہوئی ہیں اس وقت، کیا آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں فلاں جو گروہ یا سرکل ہے وہاں ہے ہدایت، جس کو ہدایت یافتہ ہونا ہے بس اس کے اندر چلا جائے، یا ہدایت کا تعلق کسی اور چیز سے ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ہدایت کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے. ان الہدی ھدی اللہ. ہدایت کسی انسان کی اجارہ داری نہیں، کسی خاص نام کے تحت نہیں، کسی خاص گروہ یا مسلک یا پارٹی میں نہیں، بلکہ ہدایت کس کی ہدایت ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے. اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس کے بعد اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے، نہ کہ بزرگوں کے اقوال اور کسی کے اشعار اور کسی کے اقوال زرعی اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں، یا کسی کے خود ساختہ طریقے یا کچھ حکمت کی باتیں اور مشورے. یہ نہیں ہوتے ہدایت. کوئی کلام بہت خوبصورت ہو سکتا ہے، کسی کا خطبہ بہت مؤثر ہو سکتا ہے، کسی کی باتیں بہت دل لبھانے والی ہو سکتی، لیکن کبھی بھی نہ کسی کی باتوں میں آئے، نہ کسی کی لچھے دار گفتگو میں آئے، اور نہ ہی کبھی کسی کے محض ظاہری طرز عمل کو دیکھیں. ہمیشہ یہ دیکھیں کہ وہ شخص کہہ کیا رہا ہے. کہتے ہیں نا، اس کو نہ دیکھو جو کہنے والا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے نا، اچھے برے کی پہچان تو دی ہے. تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کی بجائے کہ کہنے والا کون ہے، کیا کہنے والے سے مجھے کوئی محبت ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی بنیاد اور دلیل کیا ہے. تو علماء یہود اپنے فالوورز کو، عوام کو، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہونے لگتے تو کیا تلقین کرتے؟
ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، نہیں کسی کو نہیں ماننا مگر اس کو جو تمہارے دین میں ہو، صرف اپنے گروہ کے علماء کی بات ماننی ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دیجئے نہیں، ہدایت تو دراصل اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ بات وہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو لفظ ان ہے نا، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ ان سے پہلے کچھ محذوف ہوتا ہے۔ محذوف کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی لفظ ڈراپ ہوا ہوا ہے، اور عام طور پر وہ مخافتن یعنی اس خوف سے یہ لفظ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا نا ان تضل احداہما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو یعنی اس خوف سے، مخافتن ان تضل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، انہیں خوف اس بات کا ہے کہ کہیں کسی اور کو بھی وہ پوزیشن نہ مل جائے جو تم کو ملی ہے، کسی اور کو وہ فضیلت نہ مل جائے جو تمہیں ملی، کسی اور کو وہ رتبہ اور مقام نہ مل جائے جو تمہیں عطا ہوا ہے۔ تو یہ جو قل ان الہدی ہدی اللہ جو ہے، اس کو اگر آپ بریکٹ میں تھوڑا سا ہلکا سا کر لیں، یا جملہ معترضہ کا جو نشان ہوتا ہے، دو طرف سے ڈیش کا تھوڑا تھوڑا نشان، اور اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، مت مانو کسی کی بات مگر جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو بھی وہی مل جائے جو تمہیں ملا ہے۔ یعنی آج تمہارے گروہ کو شان و شوکت ملی، تم اہل کتاب کہلاتے ہو، تم علماء کہلاتے ہو، اگر تم نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، ان کی باتیں ماننے لگے، تو پھر تو علماء یہود کی ساری جو عزت ہے یا سارا جو مرتبہ اور وقار ہے وہ مان پڑ جائے گا، پھر تو ان کی ساری چمک اور جو ان کی ساری ہستی ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی، وہ تو فضیلت کہیں اور چلی جائے گی، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ یہ تھی اصل وہ بیماری اور وہ مرض کہ جو انہیں خود بھی حق سے روکے ہوئے تھی اور ان کے عوام کو بھی حق کی طرف جانے سے اسی چیز نے روکا ہوا تھا۔ دوسرا خوف، او یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کریں گے تم سے، اگر تم ان کی محفلوں میں چلے گئے، تم نے ان کی بات مان لی، تو انہیں تمہارے خلاف حجت مل جائے گی۔ کہاں؟ عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک۔ یعنی ان کے دل میں چور تھا کہ کہیں اس طرح کا کوئی اعتراف قیامت کے دن انہی کے خلاف نہ پڑ جائے۔ پیچھے آپ پڑھ نہیں چکے ایک آیت سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 76، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ روکتے تھے نا اپنے لوگوں کو حضور کی محفل میں جانے سے، حضور کے یا حضور کے فالوور سے ملاقات سے روکتے تھے کہ تم جا کے ان کو وہ خبریں دے آتے ہو کہ انہیں پتہ چل جائیں گی اور وہ ہمارے خلاف قیامت کے دن جا کے اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تو کھلی چھپی سب باتیں جانتا ہے، جو سازشیں تم بیٹھ کے کر رہے ہو کیا یہ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ تم کیسی احمقانہ بات کر رہے ہو کہ یہ لوگ قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے، کیا اللہ تعالیٰ خود دیکھ نہیں رہا؟ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فضل سے مراد یہاں کیا ہے؟ نبوت، ہدایت۔ یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے اس کو جسے بھی چاہتا ہے۔ یعنی تم جو ہدایت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ یہ ہدایت تمہیں کہاں سے ملی؟ تمہیں کس نے دی تھی؟ تمہیں بھی تو اللہ نے دی تھی۔ اگر آج اللہ تعالیٰ تمہیں دینے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے یا امت مسلمہ کو یہ سب فضل دے رہا ہے، تو اس میں جلنے اور کڑنے اور حسد کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ کی نعمت، جسے چاہے دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔